بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسلامی احکام میں ایک حکم انفاق اور اللہ کی رضا کی نیت سے اپنا مال دوسرے پر خرچ کرنا، اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جسے فرائض اسلام میں شامل کیا گیا ہے: ایمان اور نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور یہ بھی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، مگر اس کا ایک خاص ضابطہ ہے، ایک اصول ہے. اور یہ زکوٰۃ جو فرض کہلاتی ہے، جو اسلام کے بنیادی شعبوں میں سے ہے، وہ ایک خاص مال کی مقدار کے مالک ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے. اس مال کا آدمی کی ضرورت سے زائد ہونا اور سال بھر اس کو اس کی ضرورت نہ پڑنا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے شرائط میں سے ہے. کسی آدمی کے پاس مال آیا اور خوب آیا اور سال بھر خرچ ہوتا رہا، بچا نہیں، بچا تو اس بچے ہوئے پر 1 سال نہیں گزرا، اس سے پہلے ہی ختم ہو گیا، اس سے پہلے ہی کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اس پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس کم از کم 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال بچا ہوا ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو اور اسے کوئی ضرورت نہیں پیش آئی استعمال کرنے کی، تو اس شخص کے اوپر سال کے گزر جانے کے بعد اس مال کا 40واں حصہ، جس کو 2.5% کہا جاتا ہے، اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی غریب کو دے دے، چاہے مال تھوڑا ہو چاہے مال زیادہ ہو. جتنا بھی ہو سارے مال کا 2.5% نکال کر اسے غرباء پر صرف کر دینا چاہیے. یہ وہ نصاب ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا جس کا درجہ فرض کا ہے اور جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اور ظاہر ہے کہ زکوٰۃ سب لوگوں پہ فرض ہوتی نہیں اس تعریف کے مطابق. بہت سے لوگ ہیں سال بھر میں کافی خاصا کماتے ہیں، لیکن وہ ساتھ میں خرچ بھی ہو جاتا ہے، ان کی ضروریات میں صرف ہوتا ہے، بچ کے نہیں رہتا. بہت سے لوگ ہیں جو اتنا کما بھی نہیں پاتے، جو کماتے ہیں سب کا بچتا نہیں ہے، جس کا بچتا ہے وہ تھوڑی تعداد ہوتی ہے. ان کے پاس مال اپنی ضرورتوں میں صرف ہو کر بھی کچھ بچ کے رہتا ہے، اور جو بچ کے رہا ہے وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے اور اس پر سال بھر گزر گیا ہے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایک شخص کے پاس
شروع سال سے کچھ مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے، لیکن سال نہیں گزرا، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے سے ہے اس کے پاس، مگر اتنی مقدار میں ہے کہ اسے زکوٰۃ دینا چاہیے، تو ابھی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس بیچ میں خرچ ہو گیا تو زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو جائے گی۔ اس بیچ میں مال بڑھ گیا تو ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صاحب نصاب ہے، اب اس کے بعد درمیان میں مال بڑھ رہا ہے تو چاہے 10 دن پہلے ہی کیوں نہ بڑھا ہو، اس کو بھی ملا کر اسے سال کے ختم پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مال آتا جائے سب پر سال ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، وہ کتنے بھی مال پہ ہو جائے صاحب نصاب۔ اب اگر مال ختم ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط، اور اگر مال بڑھ گیا تو سارے مال کی زکوٰۃ نکالنی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، اگر کسی شخص کے حلال مال میں حرام مال ملا ہوا ہے تو حرام مال تو اس کے لیے حلال نہیں، لیکن جب وہ زکوٰۃ دے گا تو سارے مال کا حساب کر کے سارے مال کی زکوٰۃ نکالے گا، اس لیے کہ پہلے ہی اس نے اس کو ناحق اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اب اپنا حرام مال تو پورا الگ کر دینا چاہیے اور نکال کر صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن کرے نہ کرے جس کا مال مشترک ہے اس کو اپنے پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے اور زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے تطہیر اور پاکیزگی۔ جو شخص مالدار ہے اگر اسے اپنا بچا ہوا مال پاک صاف کر لینا ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ جو زکوٰۃ نکالے گا اس کا مال ستھرا ہوگا، حلال کہلائے گا، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالے گا اس کا مال صاف ستھرا نہیں کہلائے گا۔ اس لیے جو زکوٰۃ ہے اسے فقہا مال کا میل کہتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے جسم کا میل نہا کر دور کر لیتے ہیں اور ستھرے ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہم اپنے کپڑوں کا میل دھو کر کے صاف کر دیتے ہیں اور جب میل دور ہو جاتا ہے کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا مال جو ہے، مومن کا مال جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو وہ پاک صاف ہو جائے گا، اور اگر نہیں نکالے گا تو اس کے مال میں میل ہوگا، وہ میل نظر نہیں آتا لیکن وہ معنوی میل ہوتا ہے جو ظاہری میل سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے اس میل سے اپنے مال کو صاف کر لینا چاہیے، اب پاک کر لینا چاہیے۔ سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا حساب کرنا اور اس پر واجب ہونے والی زکوٰۃ کو کسی خیانت و بخل کے بغیر ادا کر دینا، اس لیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا اپنے مال کو محفوظ کرنا ہے، اپنے مال کو پاکیزہ بنا لینا ہے۔ اس لیے اس میں بخل کی کیا وجہ ہے اور اس کے اندر خیانت کی کیا وجہ ہے کہ آدمی ایسے کام میں خیانت کرے جو اس کے فائدے کا ہے، جو اس کی منفعت کا ہے، اس میں کوئی عقل مند کیوں خیانت کرے گا؟ اس لیے خیانت کے بغیر اور بخل کنجوسی کے بغیر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دل کا دریا ہے اور سخاوت کرنا جانتا ہے اور اسے دیتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، رنج نہیں ہوتا، تو اس کو تو ثواب ملتا ہی ہے۔ وہ آدمی جو بخیل ہے اور اسے مال بغیر کسی معاوضے کے غریبوں کو دے دینا بہت شاق اور ناگوار گزر رہا ہے اور اس کے دل پہ بھاری ہو رہا ہے، تو اس بندے کو پھر بھی اگر زکوٰۃ دے دے تو دوگنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ ایک اجر دیتے ہیں اللہ کا فرض پورا کر دینے پر، اور دوسرا اجر دیتے ہیں جی نہ چاہنے کے باوجود کرنے پر، کیونکہ جس کا جی نہیں چاہا اس کا مجاہدہ زیادہ ہے۔ جیسے قرآن پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ البررۃ الکرام والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران۔ جو قرآن کا ماہر ہے، روانی سے پڑھتا ہے اور خوب عمدگی سے پڑھتا ہے،
اس کو تو فرشتوں اور نبیوں اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت میں، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کے بڑی مشکل سے نکال کے پڑھتا ہے تو لہو اجران، اس کو دوگنا اجر دیا جائے گا۔ ایک اجر قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اجر پڑھنے میں مشقت اٹھانے کا، تکلیف اٹھانے کا۔ لیکن یہ اجر اس شخص کے واسطے نہیں ہے جس نے قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن پڑھنا نہ سیکھنا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اسے نہیں ملے گا یہ اجر، وہ پہلے اپنے اس گناہ کو ختم کرے۔ ایک آدمی نے قرآن پڑھنا سیکھا، اپنی والی کوشش کر لی، مگر زبان پہ چڑھتا نہیں ہے، آسانی سے پڑھ نہیں پاتا ہے، تو اس کے لیے یہ اجر ہے، پھر بھی پڑھتے رہو، ڈبل اجر ملے گا اور اللہ دوگنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پر کوئی بندہ ہے سیکھا ہی نہیں، حالانکہ سیکھتا تو وہ بھی ماہر قرآن بن جاتا، لیکن اس نے سیکھا ہی نہیں لاپرواہی کی وجہ سے، تو یہ تو مجرم ہے، اسے ہر حال میں گناہ ہوتا رہے گا۔ اس کا قرآن نہ سیکھنے کا گناہ، یہ جاگ رہا ہے تب بھی گناہ گار ہے، یہ سو رہا ہے تب بھی گناہ گار ہے، یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تب بھی گناہ گار ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے تو بھی گناہ گار ہے، کیونکہ اب تک اس نے اللہ کی کتاب پڑھنا نہیں سیکھی، ابھی تک اس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آیا، تو یہ ہر حال میں گناہ گار ہے۔ ایسے گناہ گاروں کو چاہیے کہ سب سے پہلی نیکی قرآن سیکھنے کی کریں۔ بہت نیکیاں کرنے کا لوگوں کو شوق ہے، لیکن قرآن سیکھنے کا اب تک شوق نہیں ہوا، عمریں نکل جا رہی ہے، بڑے بڑے خیر کے کام کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، ان بھلائیوں کے باوجود آپ پاپی ہیں، مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، کیوں؟ اللہ کی کتاب پڑھنا نہیں سیکھا آپ نے۔ اس لیے آدمی کو سب سے پہلی نیکی یہ کرنا چاہیے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھے جاننے والے سے، جو قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہے اس سے، جاننے والے سے قرآن صحیح پڑھنا سیکھے۔ لوگ بہت سی نیکیاں کر رہے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ماشاءاللہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے کام کو غلط نہیں کہا جا سکتا، اچھا کام اچھا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اب تک قرآن سیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو اس اچھے کام کی فکر کیوں نہیں ہے؟ بعض اچھے کام وہ ہیں جو نہ کریں تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن قرآن سیکھنا یہ ایسا اچھا کام ہے کہ اگر نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ماخوذ ہوں گے، پکڑے جائیں گے اللہ کے پاس۔ رات رات بھر نفلیں پڑھنا آسان ہے، قرآن سیکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ روزے رکھنا آسان ہے، قرآن سیکھنا مشکل ہے۔ لاکھوں روپے خیرات کرنا، مسجدیں بنانا، خیر کے کاموں میں تعاون کرنا، خدمت خلق میں کروڑوں لگا دینا، ایسے بھی ہیں جو کروڑوں روپے سالانہ نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کسی نیکی کو آپ نے تقسیم کیوں کر دیا؟ یہ نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اور یہ نیکی کماؤں گا، آپ نے کیوں تقسیم کر لیا؟ اگر آپ وہ کروڑوں نفل کاموں میں نہ خرچ کرتے تو بھی گناہ گار نہ ہوتے، لیکن قرآن نہ سیکھنے کی وجہ سے گناہ گار ہیں۔ اللہ کے ہاں اچھے بندوں میں شمار نہیں ہے۔ جس بندے کو اس کا قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ بندہ اس کا پیارا بندہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا پسندیدہ بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نفس و شیطان نے لوگوں کو دھوکہ دے کے رکھا ہوا ہے۔ جو کام زیادہ ضروری نہیں انہیں ضروری سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کام نہایت ضروری ہے ان کو لاپرواہی کر کے ڈسٹ بن میں ڈالے ہوئے ہیں، اور اس کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں۔ یہ سمجھو دین احکام پہ چلنے کا نام ہے، دین خواہشات و جذبات کی تکمیل کا نام نہیں ہے۔ میرا جی یہ عبادت کرنے کو چاہ رہا ہے، میں اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتا تو اس سے زیادہ ضروری جو کام میرے ذمہ ہے میں اس کی طرف توجہ دیتا، کیونکہ اس کو اللہ نے زیادہ ضروری قرار دیا ہے۔ آج ہمارا دین خواہشات کے تابع ہے، آج ہمارا دین اللہ کے احکام کے تابع نہیں ہے۔ ہمارا جی جو چاہتا ہے وہ کریں گے، جس کو ہمارا دل ثواب کا کام کہہ رہا ہے ہم اس کو لیں گے، اور جس کو اللہ رسول اس سے زیادہ ثواب کا کام کہتے ہیں اسے ہم نہیں لیتے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اہم بات ہے جس کی طرف سب مسلمانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت مسلمان مسجد میں یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، سب سے یہ گزارش کرتا ہوں اپنے گریبان میں جھانک کے اپنا قرآن خود پڑھ کے یا کسی حافظ کو سنا کے دیکھ لو، نہیں آتا ہے تو آپ گناہ گار ہیں،
چاہے آپ داڑھی رکھے ہوئے ہوں، چاہے آپ پگڑی باندھے ہوئے ہوں، چاہے آپ رات بھر نفلیں پڑھتے ہوں، چاہے آپ کتنا ہی ذکر کرتے ہوں، خیرات کرتے ہوں، لیکن ذرا اس گناہ کو چھوڑو بھائی، قرآن سیکھ لو سب سے پہلے، کسی ایسے شخص کو سنا کے اطمینان کر لو جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، اور وہ کہہ دے کہ آپ اچھا پڑھتے ہیں، آپ کا قرآن صحیح ہے، بس اتنا اطمینان کر لو، اور پھر اس کے بعد بار بار پڑھنے کا اہتمام کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ لیکن اگر ہمارے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو پھر اس گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پوچھیں گے قیامت میں، قبر میں، قرآن کریم آ کر ہماری حفاظت کرے گا، اور ہمیں وہاں وحشت کو ختم کر کے انسیت پیدا کرے گا۔ قرآن مونی سے قرآن ہے، مونی سے قبر ہے، آدمی کے قبر میں انسیت پیدا کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے بالکل اختتام پر سورہ ناس کے ختم ہونے کے بعد دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے، اس قرآن کی برکت سے میری وحشت کو ختم کر دیجیے، اور میری قبر میں میرے لیے مونس بنا دیجیے اپنی کتاب کو۔ یہ قرآن دوست بن کے آئے گا، بے تکلف ساتھی بن کر آئے گا، قبر کی تنہائی کی وحشت کو ختم کرے گا، بشرطے کہ اس نے زندگی میں قرآن کا حق ادا کیا، اس کے سیکھنے کا حق، اس کے پڑھنے کا حق، اس کے سمجھنے کا حق، اس پر عمل کرنے کا حق اگر اس نے ادا کیا ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میری قبر کی وحشت کے دور ہونے کا سبب بنا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، قرآن عظیم کی برکت سے میرے اوپر رحم فرما، وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمتا، میرے لیے رحمت بنا، ہدایت بنا، روشنی بنا، میرا امام اور رہنما بنا قرآن۔ یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں ختم قرآن کے بعد، کیوں؟ یہ اسی سے مناسبت رکھتی ہے۔ یہ سب ملے گا اس کو جو قرآن کا حق ادا کرتا ہے، جو قرآن کا حق نہیں ادا کرتا اس کی اپنی نیکیاں اپنی جگہ پر، لیکن جو گناہ ہے وہ گناہ اپنی جگہ پر، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پوچھ ہوگی، اس کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے ہر مومن کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسلام کا جو دوسرا فریضہ ہے نماز کے بعد، وہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی میں نے بتایا، اپنے مال کو اور اپنے قلب کو پاک کرنا، تطہیر، تزکیہ، دل بھی پاک ہوتا ہے راہ خدا میں مال اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے۔ جو دکھاوا کرتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ملتا، وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، چاہے کتنا ہی خرچ کیا ہو۔ صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے پہلے ریاکار عالم کو، ریاکار سخی کو، ریاکار قاری کو، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن سناتا رہا، جو لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے قرآن پڑھتا رہا، ریاکار قاری ہے۔ اللہ کی رضا اس کا مقصد نہیں، اس کا مقصد پبلک سے واہ واہ لینا ہے۔ جیسے شعراء مشاعروں کے اندر صرف بندوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور ان کے جیب خالی کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کا۔ اسی طریقے سے بہت سے قراء لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترتا، صرف زبان ہی پر رہتا ہے۔ ایسے قراء کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے، اور ایسے عالم کو جنہوں نے علم پھیلایا، محنت کی، تبلیغ کی، دین پھیلایا، لوگوں کو دیندار بنایا، سب کیا، لیکن عالم کہلائے جانے کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، تو اس کو بھی سب سے پہلے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس سخی کو جس نے کروڑہ روپیہ خرچ کر کے اچھے اچھے کام کر دیے، مگر مخلوق کو دکھانا مقصد تھا، خالق کو خوش کرنا مقصد نہیں تھا، اس کو بھی سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ تو جو خرچ کرے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، چاہے کھجور کی ایک پھانک
پھانک سمجھتے ہیں نا، پورا کھجور نہیں، کھجور کے 2-3 ٹکڑے کر دیے جائیں تو اس میں کا ایک ٹکڑا، تو کھجور ہوتا کتنا ہے؟ ایک چھوٹا سا پھل ہے، اس پھل کے آپ 2-3-4 ٹکڑے کر دیجئے، اخلاص کے ساتھ ایک ٹکڑا کسی بندے کو کھلا دیا تو اس کی وجہ سے بھی جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کھجور کے پھانک کے ذریعے صحیح، شاخ کے ذریعے صحیح جہنم سے بچو بھائی، صدقہ جہنم سے بچاتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ النار، جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے صدقہ، یعنی اللہ کے نام پر دینا اور نیت اللہ کو خوش کرنے کی۔ کوئی بھی عمل نیت کی سلامتی کے بغیر معتبر نہیں ہے، کوئی سا بھی عمل ہو نیت درست ہونا ہوگا۔ تو ایک چھوٹا سا کام کیا، یہاں تک کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی تھی، موز کا چھلکا پڑا ہوا تھا، کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، خاردار ٹہنی پڑی ہوئی تھی، کچھ تو تھا ایسا جس سے راستہ چلنے والے کو تکلیف ہونے کا اندیشہ تھا۔ آپ پہلے گزرے، آپ کو نظر آیا، آپ نے اسے اٹھا کر سائیڈ میں کر دیا اور یہ سوچا کہ اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو اور اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، تو یہ عمل بھی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ کتنا چھوٹا عمل ہے، کوئی بھی کرتا ہے، اس کے لیے ایمان والا ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ بہت سے بے ایمان بھی بھلائی کے کام کرتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے یہ کرنا چاہیے تو وہ کرتے ہیں، لیکن ایمان والا یہی عمل کر لے اور اللہ کو خوش کرنے کا مقصد ہو تو اس کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت کا ٹہنی وہ جھک گئی ہے، درخت ہی پر ہے لیکن بسا اوقات نیچے جھک جاتی ہے، ایک ٹہنی جھک گئی ہے، تو اسے خطرہ ہوا کہ کسی رستہ چلنے والے کے اچانک سر میں نہ لگ جائے، اس لیے اس نے اس ٹہنی کو کاٹ کے سائڈ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ شکر اللہ سعیہ فغفر لہ، اللہ نے قدر کی اس کے اس عمل کی اور اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو بھائی اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل، چھوٹی سی خیرات بھی قبول ہو جائے گی، لیکن ریاکاری اور دکھاوے کے ساتھ بڑی بڑی خیراتوں کا بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے، بس لوگ واہ واہ کریں گے اور اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اعمال نامے میں اس کا کوئی وزن نہیں، وہ بے حیثیت ہباء منصورہ بن کر، گرد و غبار میں اڑنے والے تنکے بن کر بے حیثیت ہو جائے گا، اللہ کے ہاں ترازو میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو زکوٰۃ نکالو یا نفل خیرات کرو، جو بھی کرو اللہ کو خوش کرنا مقصد ہے۔ اور جس کو دو چھپا کے دو، دکھا کے مت۔ کیوں؟ محتاج ہونا ایک عیب ہے، جو محتاج ہے وہ اپنے عیب کو چھپانا چاہتا ہے۔ دوسرے سے مدد لینا ایک عیب ہے، جو آپ کی مدد لے رہا ہے اسے اندر اندر دل گھٹ رہا ہے، اسے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کی مجبوری نے آپ کی مدد لینے کے لیے اس کو پابند کر دیا ہے، اس لیے گھٹ گھٹ کے لے رہا ہے۔ لہٰذا ایسا نہ کرو، دو اس طریقے سے کہ اس کی عزت پامال نہ ہو، اس کی آبرو پر داغ نہ لگے، اس طریقے سے زکوٰۃ دو اور اس طریقے سے خیرات دو۔ جو بھی بھلائی کرو وہ چھپا کر کرو، چھپا کر کرو گے تو اللہ کو نہیں معلوم ہوگا کہ ان تبدوا ما فی صدورکم او تخفوہ یعلمہ اللہ، ارے وہ بات جو تم دل میں چھپا کے رکھے ہو یا کسی کے سامنے ظاہر کیے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ دونوں کو جانتا ہے، جو تم نے ظاہر کیا اس کو بھی جانتا ہے، جس کو تم نے مخفی رکھا اس کو بھی جانتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔
اگر میں نے چھپا ڈھکا کے کسی کی مدد کر دی تو اللہ نہیں جانے گا، اللہ جان لے گا۔ اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے ہم، تو اللہ جان لے گا، اور اللہ جان لے گا تو بدلہ دے گا، اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اور ہم اسی کو دکھانا ہے، اسی سے بدلہ لینا ہے۔ دوسرا کون ہمیں بدلہ دے گا بھائی؟ اور اگر دے گا بھی تو کتنا دے گا؟ ایک غریب کی ہم نے مدد کی محتاجی کے زمانے میں، اللہ رب العزت نے اس کو پھر نہال کر دیا، اس کو اچھی نوکری مل گئی، اچھا کاروبار چل پڑا، اور ماشاءاللہ سے خوب کمایا وہ، اور اس دینے والے اور مدد کرنے والے سے بھی بڑا مالدار بن گیا۔ تو وہ یاد رکھے گا نا، تو کبھی تحفہ دے گا، کبھی تمغہ دے گا، کبھی لا کر کے ہدیہ دے گا، کتنا دے گا وہ ہم کو۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کے لیے دیا تھا اور اللہ ہی کو دکھایا تھا تو اللہ فرما رہے ہیں کم سے کم 700 گنا دیا، کم سے کم۔ اور مثال دی تاکہ ہر بدو کو بھی سمجھ میں آ جائے، تعلیم یافتہ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال، ہے تو اللہ ہی کا مال، لیکن اللہ اسے ہماری طرف منسوب کرتا ہے۔ اموالہم، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اس کو کیا ہوگا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ کسی نے زمین میں ڈالا، کمثل حبۃ، ایک دانہ زمین میں ڈالا، انبتت 7 سنابلا، ہر دانے سے جو ساق نکلتی ہے، جو پودا نکلتا ہے، وہ جب کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا پھل کا وقت آتا ہے تو اس میں 3 پھل لگتے ہیں، 7 لگتے ہیں۔ 7 سنابل، سنابل سنبلہ کی جمع ہے، پھلی کو کہتے ہیں ہم لوگ، پھلی کہتے ہیں اس میں۔ 7 پھلیاں لگیں اس میں، اور ہر پھلی میں 100 دانے۔ اناج غلے میں ایسا ہوتا ہے، ہر پھلی میں 100 دانے۔ انبتت 7 سنابل، ایک دانے نے 7 پھلیاں نکالی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سنبلہ میں 100 دانے ہیں۔ اس طرح ایک دانے سے اللہ ہمارے کھیتوں میں 700 دانے نکال کے دیتا ہے۔ اس کی مثال دے کر فرمایا جو ایک حبہ، ایک دانہ، ایک کشمش کا دانہ، ایک کھجور کا دانہ، یا مٹھی بھر جو، یا 1 درہم، 1 روپیہ اللہ کے نام پر کسی مستحق کو دیتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے ایک ایسا پودا بنا دیں گے جس میں 7 پھلیاں ہوں گی، ہر ایک میں 700 دانے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ 700 گنا کم سے کم اجر دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کا اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اور جس کے دینے کا انداز جتنا پسندیدہ ہوگا، اسی اعتبار سے اور اب بڑھانے کی کوئی حد نہیں، کتنا بڑھائے گا اس کی کوئی حد نہیں۔ خیال ہو سکتا تھا کہ کتنا بڑھائے گا، کتنا بڑھائے گا، کتوں کے لیے بڑھائے گا، تو فرمایا اس کا تم کچھ غم نہ کرو، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، جہاں تنگی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں شارٹیج کبھی نہیں ہوتا، بڑی وسعت والا ہے اللہ تعالیٰ، اور علیم بھی ہے کہ ہر دینے والے کو جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو کسی کو دھوکہ نہیں ہوگا، سب کو ملے گا، پورا ملے گا، بھرپور ملے گا۔ یہ وعدے اللہ تعالیٰ کے، اس لیے یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے راہ خدا میں، یعنی خدا کے بندوں پر خرچ کرنے کا اطمینان دلانے کے واسطے اس انفاق کو کہیں صدقہ کہا، تو کہیں خیرات کہا، کہیں حسنہ کہا، کہیں اللہ رب العزت نے اس کو قرض حسنہ کہا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یہ صدقہ ہی مانگا جا رہا ہے، قرضہ نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ، قرضہ تو ضرورت مند مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ قرضہ نہیں مانگ رہا ہے،
صدقے کی ترغیب دے رہا ہے، اپنے ہی ساتھیوں پر، اپنے ہی رشتہ داروں پر، اپنے ہی محلے داروں پر خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ کیسے دے رہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر وہ قرضہ اتنا ہی واپس نہیں کرے گا، جب واپس کرے گا تو بے حساب بڑھا کر واپس کرے گا۔ اضعافاً کثیرہ، ایک ضعف ایک گناہ کو کہتے ہیں، دو ضعف دو گناہ کو، تین ضعف تین گناہ کو، لیکن اللہ 1 2 10 20 500 700 نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا اضعافاً کثیرہ، اپنی شان کے مطابق ان گنت گناہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ لگاؤ، 1% دیں گے، 2% دیں گے، 5% دیں گے، 10% دیں گے، 12% دیں گے، 15% دیں گے، کتنا دیں گے لوگ؟ اللہ فرما رہے ہیں کثیرہ، بے حساب بڑھا کر دیں گے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑھا کر کے دے گا، اللہ اپنی شان سے بڑھا کے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرضہ مانگ رہا ہے، قرضہ دو۔ تو منافقوں نے ہر موقع غنیمت سمجھتے تھے، دین کا مذاق اڑانے کے واسطے، نبی کا مذاق اڑانے کے واسطے، صحابہ کا مذاق اڑانے کے واسطے ہر موقع غنیمت سمجھتے تھے۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو جو مخلص مومنین تھے ان کے دل تو خیرات کے جذبے سے بھر گئے، اور انہوں نے وہ جوہر دکھائے خیر خیرات کے۔ ایک غریب سے غریب صحابی، لاچار اور معذور اور لولا لنگڑا صحابی بھی محروم نہ ہوا خیرات کرنے سے، برابر اس نے خیرات کر کے دی اللہ۔ لیکن منافق کہنے لگے مسلمانوں کا خدا محتاج ہو گیا ہے اور اب اپنے بندوں سے قرضے مانگنے لگا ہے، اب کیا ملے گا بھائی تم لوگوں کو؟ کیوں مسلمان بنے ہوئے ہو؟ کیوں مسلمان بنے ہوئے ہو؟ اب کیا ملے گا؟ جیسے اس وقت ملک میں کچھ زبان دراز، گندا دہن، گندا دماغ، حاسد اور شقی و بدبخت لوگ ہیں جو کھلے عام جلسے اور پروگرام کر کے مہاراشٹر میں، مدھیہ پردیش میں، جگہ جگہ کر کے عورتوں کو جوڑ کر جمع کر کے، مسلم لڑکیوں کو جمع کر کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے دھرم میں آ کے شادی کر لو، تم کو سوکن کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، مسلمان سے کرو گے تو وہ دوسرا نکاح کر کے سوتن کی مصیبت تمہارے اوپر ڈالے گا، ہمارے پاس کرو، ہمارے ہاں دوسرا نکاح ہی نہیں ہے، لہٰذا تم کو سوکن کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، تم کو طلاق کی مصیبت نہیں اٹھانی پڑے گی، اور تم کو یہ تکلیف نہیں ہوگی، یہ تکلیف نہیں ہوگی، اور تم کو پردہ کرنا نہیں پڑے گا، گھٹن کے ساتھ گھروں میں رہنا نہیں پڑے گا، جہاں چاہے گھوم سکو گی، جہاں چاہے جا سکو گی۔ یہ سب کھلے عام تقریریں ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں اندھی ہیں اور کان بہرے ہیں، جہاں ان کے مطلب کی بات نہیں۔ لیکن اگر ان کے دین دھرم کے بارے میں کسی مسلم مقرر کی زبان سے غلطی سے بھی کوئی بات ایسی نکل جائے تو پھر وہ جو ہے دیش کا غدار کہلائے گا، دیش دروہی قرار دیا جائے گا، قوم کا غدار کہلایا جائے گا، اور اس کے اوپر FIR درج ہوگی، اس کے لیے چارج شیٹ تیار کی جائے گی، اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی تیاری کی جائے گی۔ ایک ہی وقت میں ملک میں دونوں کام ہو رہے، ہر جگہ دیکھیں، اگر ہمارے سامنے میڈیا ہے، ایک ہی وقت میں دونوں کام ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ بھڑکاؤ بیان چل رہے ہیں، لیکن اس سے کسی کی بھی دل آزاری نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں اگر اسٹیشن پر نماز پڑھ لے تو کسی قوم کا دل دکھ رہا ہے، اور یہ شخص دل آزاری کا مجرم بن رہا ہے، قانون توڑنے والا بن رہا ہے یہ شخص، لیکن ایسے بھڑکاؤ بیانات سے کوئی کسی کا دل آزاری نہیں ہو رہی، کسی کی تکلیف نہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ حکمرانوں کے نزدیک وہ لوگ سچ ہی بول رہے ہیں، کچھ غلط تو نہیں بول رہے ہیں، جو بول رہے ہیں اچھا ہی بول رہے ہیں، صحیح ہی بول رہے ہیں۔ اسی طریقے سے منافقین مدینہ کا حال تھا، جو بات پیش آئے اس کا استہزاء، تمسخر، مذاق، کہنے لگے کہ مسلمانوں کا خدا محتاج ہو گیا ہے، اب بندوں ہی سے قرضہ پوچھ رہا ہے۔ جب وہ قرضہ لینے پر آ گیا تو اس کی معاشی خستہ حالی سامنے آ گئی، لہذا لوگوں اس خدا پہ ایمان لا کے کیا پانے والے ہو تم لوگ جو تم سے ہی منگ رہا ہے؟ اس خدا پہ ایمان لا کے کیا ملنے والا ہے تم لوگوں کو؟ اور کیا تم اس خدا سے لوگے؟ چھوڑو اس خدا۔ یہ لوگوں نے بات چلائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا۔ اللہ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم نے اس کو لکھ لیا ہے۔ یہ بات جس نے کہی اس کو ہم نے لکھ لیا ہے، نوٹ کر لیا ہے، اب وہ نوٹڈ ہے۔ جب وقت آئے گا ہم اس کا جواب طلب کریں گے اور اس کی قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ لیکن اللہ دنیا میں جلدی نہیں کرتا، دشمنوں کو پکڑنے میں چھوڑ دیا ہے، ان کی زبانیں کھول دی ہیں اللہ نے، جو چاہے بولو جو چاہے کرو، چھوڑ دیا اللہ نے۔ تو قرض کا نام اللہ نے محض اس لیے دیا کہ بسا اوقات بخیل آدمی کو خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی قرضہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ واپس آنے کی امید ہوتی ہے، تو قرضہ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی لے لو، 1000 روپے 10,000 آپ کو چاہیے لے لیجئے، وقت پہ دے دینا، تاریخ پہ مجھے ادا کر دینا، پابند کر کے دے دیتا ہے۔ لیکن اس سے کہا جائے کہ بھائی 10,000 روپے ایک محتاج کو دے دو، اللہ نے بہت دیا ہے تم کو، تو اس کو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جن کو صدقے کے نام پر دینا گرا ہو رہا ہے انہیں قرضے کے نام پر دینے کی ترغیب، قرضے کے نام پہ دو۔ اور پھر یہ صرف دھوکہ نہیں ہے، یہ فریب نہیں ہے، جب اللہ نے قرضہ کہا تو اپنے وعدے کے مطابق دے گا، صدقہ کہا تو بھی اللہ تعالیٰ 700 گنا سے دینا شروع کرے گا، اور جب قرضہ کہا تو اضعافاً کثیرہ اس کو اللہ واپس کرے گا۔ قیامت کے دن جنت میں اللہ واپس کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ، بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا وعدہ خلافی، جھوٹ نہیں بولتا اللہ تعالیٰ، اصدق الحدیث ہے، اصدق القول ہے اللہ پاک، اس لیے سب باتیں سچی ہیں۔ اب تم اس نام سے خیرات کرو، جو سخی ہیں وہ خیرات کریں اور صدقے دیں، اور جو بخیل ہیں وہ اللہ کو قرضہ دیں۔ محتاجی کے دن کام آئے گا یہ قرضہ، جب اللہ تم محتاج ہوگے اللہ اس کا بدلہ دے گا، یہ قرضہ چکا دے گا تم لوگوں کا۔ اس لیے اس نام سے دو یا اس نام سے دو خیرات۔ جب اللہ نے اعلان کیا لوگ لے کے آئے، ایسے لانے والے بھی آئے جنہوں نے پوری تھیلی میں اشرفیاں بھر کے لائی۔ تاریخ پڑھی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غنی ان کا نام ہی اس لیے ہے کہ غنی مالدار کو کہتے ہیں، نام نہیں، ان کا نام تو عثمان بن عفان ہے۔ عثمان غنی اس لیے پڑ گیا نام کہ وہ مدینے کے بڑے مالداروں میں تھے۔ آج بھی ان کا 2 منزلہ پختہ چونے سے بنا ہوا محل مدینے میں موجود ہے، آج بھی ہے، اور آثار قدیمہ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اپنے وقت کے نہایت مالدار لوگوں میں سے تھے حضرت عثمان غنی۔ مسجد نبوی کی سب سے بڑی توسیع عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک چھوٹی سی توسیع حضرت عمر نے کرائی تھی، لیکن بڑی توسیع عثمان غنی نے کروائی۔ پختہ پتھروں کی مسجد بنائی، پختہ ستون بنائے، گچ اور چونے کا کام کرایا۔ لوگوں کو اعتراض ہوتا رہا، کیونکہ عہد رسالت میں ایسا نہیں ہوا تھا، عہد صدیقی میں نہیں ہوا تھا، عہد فاروقی میں نہیں ہوا تھا، عہد عثمانی میں ہو رہا ہے۔
اعتراض کیا صحابہ نے، اعتراض کیا تابعین نے حضرت عثمان غنی پر۔ ایک دن خطبہ دیا اور سب کو جمع کیا اور فرمایا تم لوگوں کے اعتراضات، تم لوگوں کی تنقیدیں حد سے گزر جا رہی ہیں، اور جو جس کے جی میں آیا بول رہا ہے۔ سنو، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جتنی شاندار مسجد بنائے گا اس سے شاندار گھر اللہ جنت میں بنائے گا۔ عثمان اپنی جنت میں گھر بنا رہا ہے، آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اس کے گھر پہ خرچ کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی غلط فہمی دور کی اور شاندار مسجد نبوی تعمیر کرائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہودی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ بڑے بڑے کارنامے ہیں، اور جو کارنامے ہیں وہ پیسے سے ہوئے ہیں۔ پیسہ نہ ہوتا تو کہاں سے کر سکتے؟ پیسہ تھا، بہت پیسہ تھا عثمان غنی کے پاس، بڑا کاروبار، خوب کمانے والے آدمی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی مالدار ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اشرفیاں لے کے آئے، ایک اشرفی 1 تولہ سونا ہوتا ہے، اس زمانے میں اس کو دینار کہا جاتا تھا، خالص سونے کا سکہ دینار۔ بعد کے زمانوں میں اس کو اشرفی کہا جاتا ہے، اس لیے اردو میں اس کو اشرفی کہتے ہیں۔ تو دینار سے بھری ہوئی تھیلی لے کے آئی، پتہ نہیں کتنے دینار اس میں تھے، یعنی کتنا تولہ سونا اس کے اندر تھا۔ حضرت عثمان غنی نے لا کر حضور علیہ السلام کے گود میں ڈال دیا۔ حضرت علیہ السلام خوش ہو گئے کہ تنگی کے وقت ایک امتی نے بیت المال کو مال دیا اور خوب فراوانی سے دیا، دل کی خوشی سے لا کے دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف حضور علیہ السلام کے رشتے کے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مدینے کے بڑے تاجروں میں تھے، بہت بڑے تاجر تھے مدینے کے، خوب پیسہ تھا ان کے پاس۔ انہوں نے اپنا بینک بیلنس دیکھا، 80,000 درہم آج ان کے کھاتے میں موجود تھے، انہوں نے اس میں سے آدھے کر دیے، 40,000 درہم لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ اس زمانے کی اتنی بڑی دولت تھی کہ حضرت عمر تعجب سے کہنے لگے کہ امجنون انت، عبد الرحمن دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ 40,000 درہم لائے ہوں گے؟ کہا ہاں اللہ نے دیا ہوا ہے، گھر میں موجود ہے، ابھی لا کے پیش کرتا ہوں حضور، اور لا کے پیش کر دیا انہوں نے۔ تو ایسے دینے والے بھی کھڑے ہوئے اہل اسلام میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایسے دینے والے بھی کھڑے ہوئے، اور ایسے دینے والے بھی جنہوں نے 1 سیر کھجور لا کے دی، ایسے دینے والے بھی جنہوں نے کھجور کا بھوسا لا کے دیا کہ کم سے کم مجاہدین کے گھوڑوں کو کھلا دیجیے، وہی تھا ان کے گھر میں بھوسا پڑا ہوا تھا، وہ بھوسا لا کے دے دیا۔ ایسے دینے والے بھی کھڑے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کھڑے ہوئے۔ صدیق کی بیٹی صدیقہ نے اپنی باندی کو بلا کر کہا کہ دیکھ یہ ایک کشمش کا دانہ ہے، میرے گھر میں یہی ہے، یہی لے جا کے نبی کو صدقہ کر دے۔ ایک کشمش کا دانہ ام المومنین، خاتون اول، آج کی اصطلاح میں فرسٹ لیڈی ہوتی ہے نا، صدر جمہوریہ کی بیوی، خاتون اول ملک کی، صرف مثالاً سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کتنی بڑی عورت تھی، ام المومنین ہیں، گویا اس امت کی خاتون اول ہیں، اور کیا بھیجا اللہ کے راستے میں؟ ایک کشمش کا دانہ۔ حیا نہیں، کچھ شرمائی نہیں، جو اللہ نے دیا کما لو، آخرت جتنا ہے اسی سے کما لو، اللہ ہماری مقداروں کو نہیں دیکھے گا، اللہ اپنی شان سے عطا فرمائے گا۔ لہذا بندی یہ لے جا کے نبی کو دے دے، یہی ایک دانہ دے دے۔ کیا حیثیت تھی جو ڈھیر لگا تھا کھجوروں کا،
اور کشمش کا اس ڈھیر میں ام المومنین کی بھیجے ہوئے ایک دانے کی، لیکن یہاں اخلاص تھا، یہاں دکھاوا کچھ نہیں، یہاں اللہ پہ نظر تھی، مخلوق پہ نظر نہیں تھی، بھیجا اور نبی نے قبول کیا۔ ایسے بھی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے واسطے تو آنسو دے کے چلے گئے، یعنی تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ قرآن میں اللہ نے محفوظ کر دیا ان کے عمل، قیامت تک پڑھا جائے گا، پڑھا جا رہا ہے، تراویحوں میں سن رہے ہیں آپ۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، مجلس نبوی سے پلٹ کے چلے گئے اس حال میں کہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، کس غم میں؟ حزنا الا یجدوا ما ينفقون، اس غم کی وجہ سے کہ راہ خدا میں دینے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک دانہ بھی نہیں ہے دینے کو، تو آنسو دے کے چلے گئے۔ سب کے عطایا کو نبی نے قبول کیا، اور یہ محتاجوں کے آنسوؤں کو اللہ نے قبول کر کے قرآن میں اتار دیا، قرآن میں محفوظ کر دیا تھا۔ ایسے بھی آئے۔ اب اس وقت میں منافقین بیٹھے ہوئے رہتے تھے ہمیشہ مجلس میں، دینا وینا تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، صرف زبان درازیاں کرتے رہتے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں میں منافقین موجود ہوتے ہیں، اس دور میں بھی لوگ خود تو کچھ نہیں کرتے، کرنے والوں کے نام رکھتے ہیں بیٹھے، خود سے کچھ نہیں ہوتا کرنا، بس اس نے کیا تو اس پہ نام رکھا، اس نے کیا تو اس نے نام رکھا۔ سورہ توبہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا منافقین کے بارے میں؟ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو صدقات میں دلچسپی لے رہے تھے اور ایسے تھے کہ ان کے پاس ان کی دن بھر کی مزدوری میں ملنے والے سیر بھر کھجور سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، اور وہی لا کر انہوں نے نبی کو دیا تھا۔ لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، یہ منافق ان کا مذاق اڑا رہے تھے، زیادہ دینے والوں کو کہہ رہے تھے کہ ریاکار ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لا کے دیا ہے، اور تھوڑا دینے والوں کو کہہ رہے تھے خدا سے شرماؤ، اتنے بڑے خدا کو ایسی حقیر چیز لا کے دے رہے ہو، شرم نہیں آتی اللہ کو یہ دے رہے ہو؟ ادھر ان کی دل آزاری، ادھر ان کی دل آزاری۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میرے کمزور غریب ایمان والوں کی دل آزاری کر رہے ہو، مسخرہ پن کر رہے ہو، قیامت میں تم ہی مسخرے پن کے حقدار بن جاؤ گے اور اللہ تمہیں عذاب علیم میں مبتلا کرے۔ تو بھائی دے سکو تو دو، نہ دے سکو تو لوگوں پہ انگلیاں مت اٹھاؤ، لوگوں کے اوپر تنقیدیں مت کرو۔ بعض مزاج منافقانہ مزاج ہوتے، بعض طبیعتیں یہودیوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں، دینا ہی نہیں جانتے، خرچ کرنا ہی نہیں جانتے۔ یہودی ہے دنیا بھر سے جمع کرنا جانتا ہے، کسی کو خیرات کرنا نہیں جانتا، صرف اکٹھے کرو اکٹھے کرو۔ ورلڈ بینک بنا لیا ہے، دنیا بھر کی دولت اس میں اپنے ملکیت میں کر رہا، اپنی ملکیت میں جمع کر رہا ہے، دیتا ہے کسی کو؟ ہر ملک غریبوں، محتاجوں اور مصیبت زدوں کو دیتا ہے۔ اسرائیل کس کو دیتا ہے؟ اسرائیل تو لینا جانتا ہے، وہ دینا نہیں جانتا کسی کو، کیونکہ یہودیت کی خصلت یہی ہے کہ وہ مال کے گنج اژدہے ہیں، وہ مال کے رسیا ہیں، عاشق ہیں، وہ مال ہی کے لیے جیتے ہیں، انہیں آخرت سے اور اللہ سے کوئی مطلب نہیں۔ اور مومنین کا مزاج یہ بنایا گیا ہے اپنے نبی کے صدقے میں کہ مومن ثواب کا رسیا ہوتا ہے، مومن اجر آخرت کے لیے مرتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کوئی وقت نہیں ہوتی، جہاں ضرورت ہوئی وہاں دے دیتا ہے، جہاں ضرورت ہوئی وہاں خرچ کر دیتا ہے، سب کچھ لٹا دیتا ہے، سب کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ لیکن مومنین میں منافقین چھپے ہوئے ہوتے ہیں، منافقین سے اللہ مومنین کی حفاظت فرمائے،
ورنہ یہ خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان کے مہینے میں خوب خیرات کرو۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے؟ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے نفل کو فرض کے برابر ثواب کے اعتبار سے کر دیا اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ۔ تو یہ خیرات، جیسے نفلیں بہت پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، خیرات بھی خوب کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے رمضان کوئی ضروری نہیں ہے، جب سال پورا ہو جائے، جس مہینے میں ہو جائے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس کے اوپر اور اسے فوری ادا کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور سے لوگ رمضان میں زیادہ اجر ملنے کی امید میں رمضان زکوٰۃ کا سال بنا لیے ہیں اپنا، تو اسی وجہ سے رمضان میں یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ دیکھو بھائی رمضان ہے اور آپ نے ہی اپنا سال رمضان سے بنا رکھا ہے، گزشتہ رمضان میں دیا تھا تو پھر رمضان میں سال ہو گیا۔ لہذا جن پہ زکوٰۃ فرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ فکر کریں اور اپنا حساب کتاب کریں، دیانت سے کریں، امانت سے کریں، خوف خدا سے کریں۔ یہ زکوٰۃ فریضہ واجبہ لازمہ ہے، اس کو آپ اندازے سے نہیں دے سکتے، اس کا بھرپور حساب کر کے زیادہ دو مگر کم نہ دے، ایک پائی کم نہ ہو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اضافہ دو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ کم نہیں ہوا کیسے معلوم ہوگا؟ جب تک کہ وہ اپنے مال کی رتی رتی کا حساب نہیں کر لے گا تب تک اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ کم نہیں دیا میں نے۔ اب زیادہ نہ دینا ہے تو نہ دو، اور زیادہ دینا چاہو تو دے لو، اس لیے کہ من تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو نفل خیرات کرے گا وہ اس کے لیے بھلائی ہوگا، آخرت میں کام ہی آئے گا۔ اور جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ بھی خیرات کریں۔ اللہ نے ہمیں اتنا محتاج نہیں رکھا جتنا صحابہ کرام کو محتاج رکھا تھا۔ معذور آدمی بھی معذوری کے باوجود ایک یہودی کے کھیت میں نالیاں صاف کرنے کا کام کر کے یا کنویں سے پانی کھینچنے کا کام کر کے 1 سیر 2 سیر کھجور لائے اور لا کر حضور کو دیا کہ میں یہی دے سکتا ہوں۔ معذور آدمی نے بھی دیا۔ کیا ہم ایسے غریب ہیں؟ الحمدللہ اس دور میں صحابہ جیسے غریبوں کو تلاش کرنا مشکل ہے۔ اکے دکے کہیں کہیں کوئی ہوں گے خدا کے بندے، لیکن عام طور سے ایسے غریب ہمارے ملک کے اندر ایسے غریب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ 3 وقت نہ صحیح 1 وقت ہی کھا تو لیتے، یعنی ہم لوگ تو خیر 5 وقت 10 وقت کھانے والے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے۔ ہم سے مراد ملت، ہماری ملت کے بہت سے افراد 2 مرتبہ نہیں کھا سکتے، 1 مرتبہ کھا رہے ہوں گے، 3 مرتبہ نہیں کھا سکتے، 2 مرتبہ کھا رہے ہوں گے، قیمتی کپڑا نہیں پہن سکتے، سادہ پہن رہے ہوں گے، کسی کے پاس 20 جوڑے بیکار پڑے ہوئے ہوں گے اور کسی کے پاس کم سے کم 2 تو ہوں گے کہ 1 دھو لے اور 1 پہن لے۔ صحابہ کی حالت اس سے بھی نیچے تھی سطح غربت کے اعتبار سے، اکثر صحابہ اس سے بھی نیچے تھی، پر خیرات میں وہ لوگ پیچھے نہیں تھے، خیرات کرتے تھے، جو اللہ دیا اسی میں سے کرتے تھے۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ شام کو آتے گھر تھک تھکا کے مزدوری لے کے، اور کھانا بنتا ان کے گھر میں، جو جا کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی مل جائے تو اس کو لے کے کھانا کھائیں۔ کبھی دیر تک انتظار کرتے تو کوئی بھی نہیں ملتا تھا، تو گھر میں جاتے تھے اور بیوی سے کہتے تھے بھئی یہ کھانا اٹھا کے رکھ دو، اکیلا کیسے کھا لوں میں؟ مومن اکیلا کھا لیتا ہے کھانا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کھانا اٹھا دو۔ دسترخوان اٹھوا دیتے تھے، پڑھ کے سو جاتے تھے، ویسے ہی بھوکے سو جاتے تھے۔ اللہ پاک کو رحم آیا، اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، مسلمانوں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ مل کے کھاؤ یا اکیلے کھاؤ، ضرورت پڑی تو اکیلے بھی کھا لو، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ تب صحابہ کو
راحت ملی اور صحابہ کرام نے کھانا اکیلے بھی کھانے کے لیے اپنے کو آمادہ کر لیا، ورنہ ان کو یہ غیرت سکھائی گئی تھی مومن تنہا کیسے کھا لے گا، مومن کسی اور کو ساتھ میں لے کے کھاتا ہے۔ اور یہ ترغیب دی گئی تھی کہ طعام الواحد یکفی اثنین، ایک آدمی کا کھانا جب وہ دوسرے کو بلا لیتا ہے من جانب اللہ، دونوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور دو آدمی تیسرے کو بلا لیں تو خدائی برکت سے ان تینوں کے لیے پیٹ بھرنے کو کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن آدمی بخل کی وجہ سے شریک دسترخوان نہیں کرتا دوسروں کو۔ اس زمانے میں لوگ ایسے محتاج ملتے بھی نہیں ہیں، لیکن کھانا کھلانا نبی کی سنت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ، 2-3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد کسی مصلی سے کہیں کہ آج آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیجیے، اور اسے خلوص محبت سے گھر لے جائیں اور اپنے دسترخوان میں شریک کریں، اپنے ساتھ کھانا کھلائیں۔ اس ہفتے میں کسی کو، اگلے ہفتے میں کسی کو، پھر ہفتے میں کسی کو، مہینے میں 4 آدمی کو تو اپنے دسترخوان پر لا سکے گا وہ، اپنے محلے داروں میں سے، اپنے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے کسی کو لے کے جائے۔ اور اگر مسافر نظر آ جائے تو اسے تو ضرور لے جا کے کھانا کھلا دینا چاہیے اپنے ساتھ میں۔ صحابہ مسافروں کو بھوکا نہیں چھوڑتے تھے۔ یمن کے ایک قبیلے کے بڑے اہم ذمہ دار شخصیت تھی ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک مہم میں صحابہ نے گرفتار کر کے لایا تھا ان کو، وہ اکیلے جا رہے تھے سفر میں، صحابہ ان کو گرفتار کر کے لے آئے، مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا، وہ مسجد میں بندھے رہے۔ حضرت علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ مقصد یہ تھا کہ کیا اسلام قبول کرنے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ارادہ نیک ہے، آپ کو ہم کریم اور سخی پاتے ہیں، اور آپ سے ہم اچھی توقعات اور اچھی امیدیں رکھتے ہیں۔ اپنا دین چھوڑنا نہیں ہے، اپنے مذہب سے علیحدہ ہونا نہیں۔ بہادری کا یہ حال ہے کہ جان سے ڈرنا نہیں ہے، تلوار سے گھبرانا نہیں ہے۔ ارادے اچھے ہیں، ہمارے ارادے نیک ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے چھوڑ دیا ان کو۔ 2-3 دفعے پوچھا، ہر دفعے ان کا جواب یہی ہوتا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو چھوڑ دو بھائی، یہ ہم سے اچھی امیدیں رکھے ہوئے ہیں، ان کی اچھی امید پوری کر دو، چھوڑ دو، جائیں یہ اپنے گھر چلے جائیں، اپنے وطن میں مل جائیں، جہاں سے آئے ہیں وہاں چلے جائیں۔ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ نکلے، چلے گئے چھوڑنے کے ساتھ ہی، اپنی سواری لی اور اس پہ بیٹھ کے نکل گئے۔ آبادی کے باہر ایک کھجور کے باغ میں گئے، باغوں میں بوڑیاں ہوتی ہیں، بوڑی پر نہایا، صاف ستھرے ہوئے، کپڑے درست کیے، اب پھر مسجد نبوی میں آئے اور حضور علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ میں عزت دار خوددار آدمی ہوں، جو میں مسجد میں بندھا رہا، اچھا ہوا کہ بندھا رہا، میں نے مسلمانوں کے سماج کو دیکھا ہے، میں نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو دیکھا ہے، میں نے مسلمانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کو دیکھا ہے، میں نے قیدی کے ساتھ، میں قیدی تھا، میرے ساتھ مسلمانوں کے سلوک کو دیکھا ہے۔ لوگ گھروں سے آتے تو کوئی دودھ لے کے آتا تھا، کوئی پانی لے کے آتا تھا، کوئی روٹی لے کے آتا تھا کہ ایک قیدی بندھا ہوا ہے مسجد میں، اور اسے لا کر کے سب مجھے دیتے تھے اور مجھے کھلایا کرتے تھے۔ میں یہ سب دیکھتا رہا۔ اگر کسی کے سینے میں پتھر نہیں ہے، دل ہے، تو وہ ایسے لوگوں کا بھائی بننے کے علاوہ کچھ اور بننا پسند نہیں کر سکتا، اس لیے میں مسلمانوں کا بھائی بن جانا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ سارا اسلام کردار نبوی سے پھیلا ہے، اخلاق محمدی سے پھیلا ہے، سارا اسلام، یہ اسلام پھیلا۔ تو میرے دوستو، صحابہ میں دینے کا ایسا مزاج تھا، اپنے گھر میں نہ ہوا کھانے کے لیے،
لیکن مسافر کو ضرور دیتے، قیدی کو ضرور کھلاتے، مصیبت زدہ کو ضرور کھلاتے تھے۔ لیکن آج ہم لوگ خود غرض بندے بن گئے، جو ملے ہماری جھولی میں آنا چاہیے، بس دوسرے کا کچھ بھی ہوتا ہو۔ اس لیے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اہتمام سے مسائل کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں، اور جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دل کی خوشی کے ساتھ بندوں پر خرچ کریں، اور جن پہ خرچ کریں ان کی عزت و آبرو کا بھرپور خیال رکھیں، ان کو اپنی چوکھٹ کی جبیسائی نہ کروائیں، ان کو ہو سکا لے جا کر پہنچائیں، جیسے صحابہ لے جا کے گھر پہ دے دیتے تھے، ایسے لے جا کر ان کو پہنچا دیں، راتوں میں پہنچا دیں، جس وقت دنیا ان کو نہ دیکھ رہی ہو ایسے وقت ان کی ضرورت پیش کریں، پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعوا ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جنہوں نے اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا لیکن دو کام نہیں کیے، احسان نہیں جتایا اور انہیں تکلیف نہیں پہنچائی، ان لوگوں کو ان کے خرچ کا اجر ہے اللہ کے پاس، اور نہ دنیا میں غم ہے اور نہ آخرت میں کوئی ان کو پریشانی ہوگی۔ اگر یہ خرچ کرنے میں دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ کبھی احسان نہ جتاؤ، نہ زبان سے، نہ اشارے سے، نہ کنایے سے، اور نہ ان کو تکلیف دو، ان کو اذیت بھی مت پہنچاؤ۔ ہم اس طریقے سے خیرات کریں، اللہ اپنے کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہم لوگوں کی خیراتوں کو شرف قبول عطا فرمائے، اور تمام ظاہری باطنی شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اور ایک اعلان آخر میں یہ کرنا ہے کہ یہاں علماء کی تجویز کے بعد شہر میں کئی جگہوں پر ماشاءاللہ سے محلہ کمیٹی بنائی گئی تھی، اکبر باغ میں بھی بنائی گئی ہے، اکبر باغ ڈویژن میں وہ لوگ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں جب سے بنائے ہوئے ہیں۔ مستورات کی صلاح و فلاح کے لیے درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، مکتب کا انتظام کیا گیا ہے، اسی طریقے سے غریب بچوں کی اسکول ایجوکیشن کے لیے سروے کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اپنے زون میں جدوجہد ہو رہی ہے، مختلف کام ہو رہے ہیں، خاص طور سے تعلیمی کام، کہ نوجوان بچوں کو اوپن اسکول کے ذریعے سے تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کی جائے، چھوٹے بچوں کو ریگولر اسکولوں کے اندر ان کی فیس دے کر ان کے نہ پڑھنے کی وجوہات معلوم کر کے اس کے بارے میں جو کچھ ہو سکا محلہ کمیٹی اکبر باغ کی یہ کام کر رہی ہے۔ کل بھی میں عنبر پیٹ میں تھا، عشاء کے بعد بیان کے بعد وہاں بھی ان لوگوں نے دفتر میں لے جا کر بتایا، یہاں بھی محلہ کمیٹی ہم نے بنائی ہے، بچوں کی تعلیم کی بھی فکر کر رہے ہیں اور دیگر سماجی اور سوشل اور ویلفیئر کام کر رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں، جتنا بھی کر رہے ہیں اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ اور بڑھے گا اور مضبوط ہوگا کام، لیکن ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں محلہ کمیٹی کا جو تعاون مالی کر سکتے ہوں اس سلسلے میں ضرور کریں، تاکہ ان سے بچوں کی فیسیں ادا کی جائیں، ان غریب بچوں کی جیسے سپوٹا باغ، پلٹن وغیرہ میں بہت سے بچے سروے میں سامنے آئے ہیں جو بالکل تعلیم سے دور ہیں، ان کی پڑھائی کا انتظام ہو، ان کے لیے کوشش کی جائے۔ تو ان کے نام باہر لگے ہوئے ہیں، ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے ہیں، جو کمیٹی کے ارکان ہیں، سبھی اہم ذمہ دار ہیں محلے کے، ان سے آپ رابطہ کریں، تعاون کریں، شکلیں پوچھیں، عملی تعاون کر سکتے ہوں عملی کریں، مالی کر سکتے ہوں تو مالی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔